بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ مقدس مقامات مدینہ منورہ کے سلسلے میں۔ جو مدینہ منورہ میں تاریخی مقامات ہیں، تاریخ اسلام کے اہم واقعات جہاں پر رونما ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں آج میں حاضر ہوں غزوہ احد کے مقام پر، جہاں پر غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ جو آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے باغات ہیں، کھجوروں کے باغات، یہ پانی وہاں جاتا ہے باغات کو سیراب کرنے کے لیے۔ اور میدان احد کے بالکل پیچھے یہ سامنے جو آپ کو احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہاں پر ایک غار ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا جب وہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے تھے اور ان کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام وہاں پر لے کر گئے اور ان کی مرہم پٹی کی تھی۔ یہ میدان احد مسجد نبوی سے 10 سے 15 منٹ کی مسافت پر ہے، اور اس کے بالکل پیچھے وہ مقام ہے، وہ غار ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا جب ان کا دندان مبارک شہید ہوا تھا۔ مدینہ منورہ آنے والے زائرین جبل احد آنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہاں پر غزوہ احد میں شہید ہونے والے 70 صحابہ کرام کے جسد خاکی مدفون ہیں، جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پر مدفون ہیں، اور ان کی بھی قبر مبارک یہاں پر موجود ہے۔ میں آپ کو قبرستان پر بھی لے کے چلوں گا۔ جو پہاڑی ہے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دوران مسلمانوں کے تیر انداز یہاں پر نصب کیے تھے، جس کی وجہ سے کفار مکہ کو جنگ سے بھاگنا پڑا اور میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ یہ وہ مقام تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس مقام کو نہیں چھوڑنا، خواہ ہم جنگ جیت بھی جائیں۔ لیکن جب مسلمان جو تیر انداز یہاں پر نصب کیے گئے تھے، ان نے دیکھا کفار مکہ پست ہو کر اس میدان سے بھاگ گئے ہیں، تو وہ یہ میدان چھوڑ کر نیچے اترے۔ تو کفار مکہ نے یہ جو مقام تھا، یہ مورچے تھے، خالی دیکھ کر اس پہاڑ کے پیچھے سے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بس وغیرہ کھڑی ہیں، اس مقام سے آ کے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کی بدولت 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس مارکے میں شہادت نوش فرمائی، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ یہ سامنے وہ قبرستان ہے جہاں پر تمام صحابہ کرام مدفون ہیں، اور وہ جو آپ کو بڑی قبر نظر آ رہی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور اسی کے بالکل پیچھے وہ سامنے جو آپ کو ٹاور وغیرہ نظر آ رہا ہے، اس ٹاور کے ساتھ وہ مقام ہے جہاں پر ایک غار ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا جب وہ دوبارہ کفار کے حملہ آور ہونے کے بعد زخمی ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے ان کو اس غار میں لے کر گئے اور ان کی مرہم پٹی کی تھی۔ غزوہ احد تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم معرکہ تھا۔ یہاں پر زائرین کی بڑی تعداد آتی ہے، اور یہاں پر جو صحابہ کرام مدفون ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زائرین یہاں پر موجود ہیں۔ یہ پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ سارا غزوہ احد کا پہاڑ ہے، جبل احد جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 7 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ جو مسجد ہے میدان میں بنائی ہے، یہ صرف زائرین کی آسانی کے لیے کہ جو زائرین یہاں پر آتے ہیں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں یہاں پر آ کر، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں پر اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں، اس غزوہ کے بارے میں سوچیں، تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس ٹائم 1400 سال پہلے یہ معرکہ ہوا تھا۔ یہ احد کا قبرستان ہے، شہدائے احد، جہاں پر 70 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو قبر مبارک نظر آ رہی ہے، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی جاتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو اس مارکے میں جنگ احد میں جن نے شہادت نوش فرمائی تھی، یہ ان کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو قبرستان کی دوسری جانب لے کے جاؤں گا۔ یہ
یہاں پر کچھ ہدایات نصب کی ہیں کہ قبرستان میں آنے کا مقصد اور دعائیں وغیرہ یہاں پر لکھی ہیں۔ غزوہ احد کا معرکہ تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سن 3 ہجری کو پیش آیا تھا، جب کفار مکہ مدینہ پر چڑھائی کی نیت سے یہاں پر آئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور کفار مکہ کی تعداد 3000 تھی۔ اس حق و باطل کے معرکے میں جام شہادت نوش کرنے والے خوش نصیب صحابہ کرام کی تعداد 70 تھی اور 30 کفار فاسق جہنم ہوئے۔ یہ ایک پہاڑی جنگ تھی۔ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز نصب کیے تھے، جن کو حکم فرمایا تھا کہ اس پہاڑی سے نیچے نہ اتریں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور مسلمانوں نے کفار پر تابڑ توڑ حملے کیے، جس میں حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ کے تابڑ توڑ حملوں سے کفار مکہ کے قدم لڑکھڑائے اور وہ یہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اور جب تیر اندازوں نے یہ دیکھا، جو اس پہاڑی پر موجود تھے 50 تیر انداز، ان نے یہ دیکھا کہ کفار مکہ بھاگ رہے ہیں اور میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے آئے۔ یہ قبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی جاتی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور اس جنگ میں جن نے شہادت نوش فرمائی تھی۔ جب تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اترے تو مشرکین نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہیں، تو مشرکین نے اس پہاڑی سے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اسی جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ہونٹ مبارک اور ان کا دانت مبارک زخمی ہوا تھا، اور اسی دوران جنگ میں یہ خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، اور جس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے، مسلمانوں کی جماعت میں بھگدڑ مچ گئی، اور جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس معرکے میں شہید ہوئے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد نبوی ہے۔ یہ روڈ بالکل سیدھی مسجد نبوی کی طرف جاتی ہے اور 10 منٹ میں آپ مسجد نبوی میں یہاں سے پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے لوکیشن ڈسکرپشن میں دے دی ہے، آپ وہاں سے لوکیشن لے سکتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔